عزیزی، یہ تمہاری کسی سپیچ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیا کنٹروورسی چل رہی ہے؟ اچھا، اس کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں، مگر پہلے میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری بات کو سمجھا، اور ساتھ جن لوگوں نے میری بات کو نہیں سمجھا، جو مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا ہیں ابھی تک، میں سیدھا ان سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں بڑی معافی چاہتا ہوں، چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں معافی مانگنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے حضور سرخرو رہوں گا، چونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کا دل نہ دکھ رہا ہو، اس لیے مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ باقی رہی کنٹروورسی کی بات، تو علی صاحب یہ 2-4 دن سے بالخصوص سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی ہے، اگر یہ معاملہ اس قدر حساس نوعیت کا نہ ہوتا تو شاید میں اس پر بات بھی نہ کرتا، کیونکہ سیاسی اختلافات ہونا، نقطہ نظر الگ ہونا، یہ دوسری بات ہے۔ میری ذات کے اوپر اگر کوئی بات کرے تو یہ چیز میرے لیے قابل برداشت ہے۔ ہو سکتا ہے میرے خیالات سے، میرے نظریات سے، میرے نقطہ نظر سے کسی کو اختلاف ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے عقل کل تو کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا، اور ہر بندے کو اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے نقطہ نظر کے ساتھ پیار کرنا اس کا حق ہے۔ بالکل۔ اس لیے کوئی اعتراض کرے اگر تو وہ جائز بات ہے، میں اسے جائز سمجھتا ہوں، لیکن جو حرکت مذہبی حوالے سے میرا نام لے کے کی جا رہی ہے نا، اس پہ میرا دل بہت شدید رنجیدہ ہے۔ یار مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ کسی بھی نوعیت کی کوئی اختلافی بات ہو سکتی ہے، لیکن مذہبی حوالے سے ایسی بات مجھ سے منسوب کرنا، جو کہ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، میرے لاشعور میں، میرے وہم و گمان میں بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں آ سکتی۔ جو دوست احباب مجھے جانتے ہیں ان کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہے کہ میرے دل کے اندر اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی کس قدر محبت ہے، میں ان سے کس قدر عشق کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں ایک دوست کو، آج تک 10 محرم پہ میرے نانا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بابا پنجابی کا لکھا ہوا مرثیہ ریڈیو پہ چلتا ہے، اور اسے چلتے ہوئے وہاں کوئی 45 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ آج بھی انہی کا مرثیہ چلتا ہے، پانی اس کا عنوان ہے، اور وہ چلایا جاتا ہے، اور ہماری ساری فیملی اہل بیت کے عشق سے سرشار ہے۔ لیکن اس حوالے سے شرنگیزی کرنے والے انتشاری ٹولے کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے، یا وہ خود ایسے عشق سے محروم ہیں، کیونکہ جن ہستیوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں ان کا نام لے کر اپنی سیاسی مخالفت نکالنا اور اس حد تک گر جانا کہ دنیا و آخرت کا بھی ہوش نہ رہے، یہ بذات خود ایک تشویشناک بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، یہ جو آج کل ڈیجیٹل سیاسی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، بالکل سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، بس وہ میں کیا کہوں، اب وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح اپنے شکار کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ویوز کے گاگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، کہ کب ان کو کوئی ایسی بات ملے اور ان کے پیٹ کا دوزخ بھرے۔ یہ فساد پیدا کر کے، جھوٹی اور فتنہ پھیلانے والی بات کر کے، اپنے ویوز لے کر اپنی روٹی سیدھی کرنے والے جو لوگ ہیں، میں سوچتا ہوں کہ یہ ان کو اپنے رب پہ یقین نہیں ہے۔ رزق دینے والی تو رب کریم کی ذات ہے، بے شک وہ رزق دیتا ہے، اچھے طریقے سے رزق لیں، اچھے طریقے سے رزق حاصل کریں، اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کن ہستیوں کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ یہی تو میں ادھر بات کر رہا تھا، میری سپیچ کا وہ ایک فقرہ نکال کے تو یہ کھیل کھیلا گیا ہے خوفناک۔ اس سپیچ میں یہی تو کہہ رہا تھا، ینگسٹرز بیٹھے ہوئے تھے، تو سوشل میڈیا کی بات کر رہا تھا میں کہ انتہائی بیہودہ رقص کر کر کے بچیاں سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہیں، لڑکے انتہائی بیہودہ کانٹینٹ بنا کے تو ویوز لینے کے لیے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ بخدا کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کا ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں تھا، بات سوشل میڈیا کی ہو رہی تھی، جس میں میں نے یہ فکرہ بھی کہا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کر کے لاکھوں ویوز لے لیے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مشہور ہونا، شہرت، یہ ہر شہرت جو ہے وہ مثبت نہیں ہوتی، بالکل شہرت منفی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ مشہور ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کس قدر عجیب و غریب کانٹینٹ بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں یزید کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس ملعون کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی کر رہا تھا کہ یہ دونوں گروپ ہیں، حسینیت، یزیدیت۔ یزیدیت جو ہے وہ ساری زندگی سے اور جب تک دنیا ہے وہ برا بھلا ہی کہلواتا رہے گا، تو حسین جب تک کائنات ہے لوگ داد دیتے رہیں گے، لوگ سراہتے رہیں گے، لوگ واہ کرتے رہیں گے ان کے اس کارنامے پہ، اور اس بات کو غلط پیرائے میں پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا اب میں کہہ سکتا ہوں، مجھے تو باخدا وہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے، خون حسین کی قسم دنیا ہے کربلا کا نام، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق سنا کے دیکھ۔ یہ جو بڑی ہستیاں ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں،
وہ اگلی نسل کو کیسے نہ بتائیں, ہاں جی. کیوں نہ بتائیں, بچوں کو یہ کیوں نہ بتائیں کہ خدا کے واسطے حسینیت اپناؤ, حسینیت اپناؤ. یہ یزیدیت ہے, گند کرنا, جس طرح یزید نے گند کیا اور انتہائی ایسا برا وہ اس نے کردار ادا کیا کہ آج تک لوگ اس پہ لعن طعن کرتے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے اپنے ارادے کو حسین کی طرح مضبوط کرو کہ رزق دینے والا اور عزت دینے والا رب ہے. عزیزی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے, لیکن اس کو اس طرح کی کنٹروورسی کیوں بنا دیا گیا؟ وہ جی اس میں سے یہ ایک فکرہ نکال لیا نا, ایک فکرہ صرف نکال کے تو اس پہ کہہ دیا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. اور وہی لوگ جو اپنی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, وہی لوگ ہیں. یہ بھی ساتھ میں بتائیے کہ یہ سپیچ کب کی ہے, کیا پرانی بات نہیں ہے یہ؟ یار یہ کوئی 3-4 سال پرانی بات ہے. اس لیے کہ وہ میں اس وقت نا جی وہ اسٹینڈ اپ گرل جو میں نے کیا تھا ایک سیریل ٹیلی ویژن کا, وہ کر رہا تھا. اس کے لیے میں نے وہ اپنی یہاں سے جو بال ہیں نا جی کل میں اپنی سفید رکھی ہوئی تھی, اوپر وگ لگاتا تھا میں. ہاں جی. تو اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو وہ بس اب کیا کیا جائے, کیا کسی کو کہا جائے. باخدا علی ممتاز صاحب, مجھے اس چیز کا بھی شدید دکھ ہے کہ لوگ میری محبت میں ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. ان کی محبت سارا آنکھوں پر نکل, لیکن خدا کے واسطے اس طرح گالی گلوچ نہ کریں ایک دوسرے کو. انہوں نے جو بہتان لگانا تھا لگا لیا ہے, اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے. بالکل. جو صاحب دل ہے وہ ہمیں ابرار کہے گا, جو بندہ حر ہے وہ ہمیں احرار کہے گا. یہ فیض صاحب کا شعر ہے. بہرحال میں یہاں پہ نا جی ان سارے دوستوں کا, ان علماء کا, ان مفکروں کا, دانشوروں کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے مطمع نظر کو سمجھا. میں نے کئی دفعہ کہا ہے اپنے بچوں سے بھی کہ بالکل کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, میری نیت کو میرا رب جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات, جو بھی عمل ہے اس کا دار و مدار ہی نیت ہے, اور نیت صرف آپ کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بالکل صحیح. وہ آپ کے اندر گھسا ہوا ہے, وہ شارک سے زیادہ نزدیک ہے. کسی کو اب کیا کلیئر کریں یا کیا بتائیں کہ یار کس نیت سے یہ بات کر رہے تھے. بس اتنی گزارش میں ضرور کروں گا ایسے انتشاری لوگوں سے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے برگزیدہ ہستیوں کا نام غلط استعمال کر کے یہ خود اپنے آپ کو عذاب الہی میں نہ مبتلا کریں. یہ نفرتوں سے بھرے ہوئے زہر آلودہ پھل بیچ کر اگر آپ کی ریڑھی پر وقتی طور پر 4 گاہک آ بھی جائیں گے تو بھی آپ کتنی دیر یہ مکروہ دھندا کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار نعوذ باللہ آپ کو ایگریمنٹ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے. سب نے مر جانا ہے, ہم سب نے مر جانا ہے. ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ اب نہیں ہیں, بے شمار لوگ نہیں ہیں, اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے صرف اچھے اعمال کو یاد کیا جاتا ہے. بالکل. اور اگر برے اعمال ذہن میں آتے ہیں تو آپ کو کب تک اس کا عذاب, اس کا گناہ ملتا رہتا ہے. خدا کے واسطے مت ایسے کریں, یہ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں, یہ جب بھی نظروں کے سامنے آئیں گی آپ کو کیا اس کا صلہ دے گا. باتیں تو خیر بے شمار ہیں, لیکن کیا کہا جائے انہیں جنہیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے. بالکل صحیح. ایک صاحب جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے انگارے چبا رہے ہیں نا جی, انہیں میرے بارے میں کافی ساری غلط فہمیاں ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیسی دانشور ہونا بگوڑے دانشور سے بہتر ہے. بالکل. اور بھائی کبھی ہم نے تو اپنے آپ کو دانشور سمجھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی اللہ کے فضل سے, اللہ معاف کرے, اپنے آپ کو اداکار نہیں سمجھا. دانشور تو دور کی بات ہے. میرا کوئی انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, میں تو کہتا یہ ہوں کہ اللہ کے آسرے پہ وہی چلا رہا ہے. ہمیں نہیں یہ کام آتا, نہ دانشوری آتی ہے. ہمارے تو دل سے جو بات اٹھتی ہے, چونکہ اس دل کے اندر حب اللہ, حب رسول اور حب اہل بیت ہے. اللہ کے فضل سے یہ دل جو ہے بھرا ہوا ہے ان کی محبت سے, اس لیے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اسے ہم دانشوری نہیں سمجھتے. بالکل صحیح. اور نہ ہی بخدا کبھی ویوز کے چکر میں پڑے ہیں. 18 سال سے آپ شو دیکھ رہے ہیں, کبھی آج تک ایسی حرکت ہی نہیں کی, وہ ایسی گھٹیا حرکت ہی نہیں کی شو کے اندر, نہ ہی میرے کسی دوست نے, میرے کسی ساتھی نے, کہ جس سے آپ کو یہ ظاہر ہو کہ یہ ویوز لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں. بالکل نہیں. ہم تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مزاح کرتے ہوئے بھی یہ خیال رکھا ہے کہ مزاح برائے اصلاح ہونا چاہیے. بالکل. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں بھائی کہ حکومتوں کے مزے لیں اور صوبتوں میں ملک چھوڑ کے دوڑ جائیں. ایسے لوگ نہیں ہیں ہم. آپ جو کر رہے ہیں آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں, مگر خدا کے واسطے اس طرح مذہبی حوالے سے بہتان نہ لگائیں. بالکل. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام حسب حال کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ